بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ سامعین کرام، وقت چونکہ بہت کم ہے، اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ رمضان المبارک اور اس کی خاص عبادت یعنی روزہ کے متعلق اور ان کی اہمیت کے متعلق چند ضروری باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے ہم پر، جو 11 مہینوں کے بعد ایک بار ملتی ہے۔ اس مہینہ کا نام رمضان رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان یہ رمضن لفظ سے مشتق ہے، جس کے معنی جلانے کے آتے ہیں۔ تو لِأَنَّهُ يَرْمَضُ الذُّنُوبَ، چونکہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، کھا جاتا ہے، اس لیے اس مہینہ کا نام رمضان رکھا گیا، جو کہ بندوں کے پورے سال کے گناہوں کو کھا جاتا ہے اگر بندہ اس کی کما حق قدر کرتے ہوئے شریعت مطہرہ کے مطابق اس مہینہ کو گزارے۔ میرے بھائیوں، یہ اس قدر متبرک اور عظمت والا مہینہ ہے کہ جس کو پانے کی تمنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی دعا بھی فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ نیز میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے، جس کو شیخ الحدیث حضرت علامہ زکریا کندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے فضائل رمضان کے اندر نقل فرمایا ہے، اور یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ شعبان کے آخری دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، یعنی اے لوگو، ایک مہینہ تم پر سایہ دینے والا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تم پر سایہ دینے والا ہے یا تم پر چھایا ہے، تم پر چھا گیا ہے یا چھا جانے والا ہے، جبکہ آخری دن ہے نا، تو آئندہ دن رمضان ہے، لہٰذا وہ رمضان کا مہینہ چھا گیا ہے۔ اب یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ یہاں اللہ کے نبی نے جاءکم اتاکم نہیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، جاء یجیء مجین جیئتن، اس کے معنی ہے آنا۔ اسی طرح اتا یاتی اتیانن، اس کے معنی بھی ہوتا ہے آنا۔ اللہ کے نبی نے اتا جاء یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اظلکم۔ اظل یظل اظلالن کا مطلب ہوتا ہے صرف آنا نہیں بلکہ آ کر چھا جانا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مہینہ تم پر چھا گیا ہے۔ چھا جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی آمد ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے۔ ویسے ہی تو بہت آتے ہیں بہت جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون آیا کون گیا، تو آنے جانے کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ویسے ہی تو باقی مہینے آتے ہیں جاتے ہیں، لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن رمضان کا مہینہ آ کر چھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سب کو یہ محسوس ہوتی ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے۔ اب جانا، رمضان کا جانا بھی سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو اعلیٰ درجے کے مومنین ہیں، تعلق مع اللہ جن کا بہت گہرا ہے اللہ کے ساتھ، ان کو تو رمضان کی آمد سے برکات محسوس ہونے لگتی ہیں، تو رمضان کا آنا ان کو پتہ چلتا ہے۔ پھر جب رمضان چلا جاتا ہے تب برکات گھٹتی جاتی ہے، تو برکات کا نہ ہونا ان کو احساس ہوتا ہے کہ رمضان چلا گیا۔ بالکل اسی طرح بھی کمزور ایمان والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، لیکن کیا کروں، بس روزہ تو رکھنا ہے، وہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اب ان کو تو بہت دقت ہوتی ہے، ان کو بہت مشقت ہوتی ہے۔ پھر جب رمضان چلا جاتا ہے تو ان کو ویسے ہی روزہ رکھتے رکھتے جب وہ تھک جاتے ہیں تو ان کو تو محسوس ہوتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت مشقت گزر گئی، تو رمضان جانے کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو خیر سب کو پتہ ہوتا ہے، ہاں پتہ ہونے میں فرق ہے، اعلیٰ درجے کے مومنین اور کمزور ایمان والوں کے درمیان پتہ ہونے میں فرق ہے، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اظلکم فرمایا۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر مبارک عظیم، شہر مبارک، شہر عظیم مبارک۔ یہاں دو لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک ہے لفظ عظیم، ایک ہے مبارک۔ عظیم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا، عظمت والا، یعنی وہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اس کو اللہ نے وہ بڑی عظمت دی۔ جیسا کہ تفسیر طبری میں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ صفایا من خلقہ اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔
اللہ رب العالمین اپنے مخلوق سے بعضوں کو چنتا ہے، بعضوں کو چنا ہے اللہ نے. اسی طرح من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ملائکہ سے بھی انسانوں میں سے بعض کو اللہ نے انتخاب فرمایا، چنا ہے. واصطفیٰ من الکلام ذکرہ، اور اللہ رب العالمین نے کلام سے، ہر قسم کے کلام سے اپنے ذکر کو چنا ہے. واصطفیٰ من الارض مساجدا، اور پوری زمین کے اندر مساجد کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے. یہ اللہ کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، مساجد جگہیں ہوتی ہیں. واصطفیٰ من الشہور رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے رمضان کو چنا. واصطفیٰ من الایام یوم الجمعہ، اور تمام دنوں میں سے اللہ نے جمعہ کے دن کو چنا ہے. واصطفیٰ من اللیالی لیلۃ القدر، اور تمام راتوں میں سے اللہ نے لیلۃ القدر کو چنا. فعظموا ما عظم اللہ، لہذا تم ان کی قدر کرو اور ان کی تعظیم کرو جن کو اللہ نے عظمت دی. تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہر عظیم، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہر عظیم مبارکن کا لفظ فرمایا. تو مبارکن کا مطلب ہوتا ہے برکت والا مہینہ، بابرکت مہینہ. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ایک لفظ برکت ہے، ایک لفظ کثرت ہے، دو لفظ ہیں. ایک برکت ہوتی ہے، ایک کثرت ہوتی ہے. برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا تعداد میں، کمیت میں، مقدار میں کم ہونا اور کیفیت میں زیادہ ہونا، اس کے فوائد زیادہ ہونا. مثال کے طور پر 4 روٹیاں یا 5 روٹیاں اگر 10 بندے کو بالکل پیٹ بھر کے، 10 بندے کا اگر پیٹ بھر کے کھانا ہو جائے 5 روٹیوں سے، تو ہم کہیں گے کہ یہ برکت والی روٹیاں ہیں. اب تعداد میں کم ہے لیکن فوائد بہت ہے، 10 بندے 15 بندے کو کافی ہو گئی یہ سب روٹیاں. اور اگر روٹیاں 10 ہوں اور 2 بندے کو کافی نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ کثرت ہے. روٹیاں تو بہت ہیں لیکن فوائد کم ہیں. تو برکت کہتے ہیں کہ تعداد کم ہو، کمیت میں، تعداد میں، مقدار میں کم ہو، فوائد زیادہ ہو. اور کثرت کہتے ہیں کہ مقدار، کمیت زیادہ ہو اور فوائد کم ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ برکت والا مہینہ، کثرت والا نہیں فرمایا، برکت والا فرمایا. اب اس میں بہت چیزیں، بہت عبادات ایسی ہے کہ کمیت میں، تعداد